ہمارے سوال کا مقصد بتایا کہ زمانے کی ساتھ فرمایا کہ ایسی باتوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ابو عبیدہ سے انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریف اور علیہ السلام پر رحم فرمائے اسلام کے بعد زبردست شریف یعنی وہ خدا کریم کی پناہ لیتے سمجھ حاصل کریں اور اگر میں اتنی مدت تک قائد میں رہتا حدیث نمبر 3300 رہے تھے اور پھر میرے پاس بادشاہ کا آدمی بلانے کے لیے آتا تو میں فوراً اس کے ساتھ چلا جاتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3387۔ مسروق نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی والدہ ام رومان رضی اللہ عنہا سے عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں جو بہتان تراشا گیا تھا اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی کہ ایک انصاریہ عورت ہمارے یہاں آئی اور کہا کہ اللہ فلاں مصطح بن اثاثہ کو تباہ کر دے، اور وہ اسے تباہ کر بھی چکا۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے کہا آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ اس نے تو یہ جھوٹ مشہور کیا ہے۔ پھر انصاریہ عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت کا سارا واقعہ بیان کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ کون سا واقعہ ہے، تو ان کی والدہ نے انہیں واقعے کی تفصیل بتائی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ یہ قصہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم ہو گیا ہے؟ ان کی والدہ نے بتایا کہ ہاں۔ یہ سنتے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بے ہوش ہو کر گر پڑیں، اور جب ہوش آیا تو جاڑے کے ساتھ بخار چڑھا ہوا تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور دریافت فرمایا کہ انہیں کیا ہوا؟ میں نے کہا کہ ایک بات ان سے ایسی کہی گئی تھی اور اسی کے صدمے سے ان کو بخار آ گیا ہے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اٹھ کر بیٹھ گئیں اور کہا اللہ کی قسم، اگر میں قسم کھاؤں جب بھی آپ لوگ میری بات نہیں مان سکتے، اور اگر کوئی عذر بیان کروں تو اسے بھی تسلیم نہیں کر سکتے، بس میری اور آپ لوگوں کی مثال یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹوں کی سی ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کی من گھڑت کہانی سن کر فرمایا تھا کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو میں اس پر اللہ ہی کی مدد چاہتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے اور اللہ تعالیٰ کو جو کچھ منظور تھا وہ نازل فرمایا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر عائشہ رضی اللہ عنہا کو دی تو انہوں نے کہا کہ اس کے لیے میں صرف اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں، کسی اور کا نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3388۔ عروہ نے خبر دی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے آیت کے متعلق پوچھا، حتیٰ اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا، تشدید کے ساتھ ہے یا کذبوا بغیر تشدید کے، یعنی یہاں تک کہ جب انبیاء نا امید ہو گئے اور انہیں خیال گزرنے لگا کہ انہیں جھٹلا دیا گیا تو اللہ کی مدد پہنچی، تو انہوں نے کہا کہ یہ تشدید کے ساتھ ہے، اور مطلب یہ ہے کہ ان کی قوم نے انہیں جھٹلایا تھا۔ میں نے عرض کیا کہ پھر معنی کیسے بنیں گے؟ پیغمبروں کو یقین تھا ہی کہ ان کی قوم انہیں جھٹلا رہی ہے، پھر قرآن میں لفظ ظن، گمان اور خیال کے معنی میں استعمال کیوں کیا گیا؟ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا اے چھوٹے سے عروہ، بے شک ان کو تو یقین تھا۔ میں نے کہا تو شاید اس آیت میں بغیر تشدید کے کذبوا ہوگا، یعنی پیغمبر یہ سمجھے کہ اللہ نے جو ان کی مدد کا وعدہ کیا تھا وہ غلط تھا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا معاذ اللہ، انبیاء اپنے رب کے ساتھ بھلا ایسا گمان کر سکتے ہیں؟ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا مراد یہ ہے کہ پیغمبروں کے تابعدار لوگ جو اپنے مالک پر ایمان لائے تھے اور پیغمبروں کی تصدیق کی تھی، ان پر جب مدت تک خدا کی آزمائش رہی اور مدد آنے میں دیر ہوئی اور پیغمبر لوگ اپنی قوم کے جھٹلانے والوں سے نا امید ہو گئے، سمجھے کہ اب وہ ایمان نہیں لائیں گے، اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ جو لوگ
ان کے تابعدار بنے ہیں وہ بھی ان کو جھوٹا سمجھنے لگیں گے۔ اس وقت اللہ کی مدد آن پہنچی۔ ابو عبداللہ امام بخاری نے کہا کہ استیاسو فتعلو کے وزن پر جو یأست منہ سے نکلا ہے ایمن یوسف سورہ یوسف کی آیت کا ایک جملہ ہے، یعنی زلیخا یوسف سے نا امید ہو گئی۔ لا تائسو من روح اللہ سورہ یوسف آیت نمبر 87، یعنی اللہ سے امید رکھو، نا امید نہ ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3389۔ عبد الرحمن نے بیان کیا، ان سے ان کے والد عبداللہ بن دینار نے بیان کیا، اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شریف بن شریف بن شریف بن شریف یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3390۔ معمر نے خبر دی، انہیں حمام نے، اور انہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایوب ننگے غسل کر رہے تھے کہ سونے کی ٹڈیاں ان پر گرنے لگیں۔ وہ ان کو اپنے کپڑے میں جمع کرنے لگے۔ ان کے پروردگار نے ان کو پکارا کہ اے ایوب، جو کچھ تم دیکھ رہے ہو سونے کی ٹڈیاں، کیا میں نے تمہیں اس سے بے پرواہ نہیں کر دیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ صحیح ہے اے رب العزت، لیکن تیری برکت سے میں کس طرح بے پرواہ ہو سکتا ہوں؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 3391۔